سورہ آل عمران کا تعارف۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ، آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس صورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کی آل کے سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے فضائل، اس صورت کے مختلف فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا سب باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ میثاق کے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کے باقی تمام امتوں سے افضل ہونے کا بیان ہے۔ یہودیوں پر ذلت و خوار مسلط کیے جانے کا ذکر ہے۔ جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر و غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور اس سے حاصل ہونے والی عبرت و نصیحت کا بیان ہے۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان اور ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ مناسبت، سورہ آل عمران کی اپنے سے ماقبل سورہ بقرہ کے ساتھ کئی طرح سے مناسبت ہے، جیسے دونوں صورتوں کے شروع میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں قرآن پاک نازل ہونے کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں قرآن مجید کی آیات کی تقسیم بیان کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاد کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں جن شرعی احکام کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے انہیں سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ الف لام میم، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، ان کے مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدی و پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔
ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں ہی مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی اولاد ہے، نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانے ہے اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس لیے کہ موت ناممکن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور ان کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ حی اور قیوم کا معنی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی و تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ مصدق لما بین یدیہ اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے دے دی گئی تھی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہے اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اور تب تک ہے جب تک اللہ عز و جل چاہے، اور ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہی ہے جو ماؤں کی پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، اس میں روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ فرشتہ کرتا ہے، لیکن فرشتہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اختیار سے کرتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی